امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو وصیت کر کے 22 رجب 60 ہجری کو وفات پا گئے۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی ایام میں وفات پائی۔ مغیرہ بن شعبہ نے اپنی امارت باقی رکھنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی ولی عہدی کے لیے ترغیب دی۔ حقیقت یہ ہے کہ مغیرہ نے یہ بات نہایت ہی نامناسب کی۔ اس سے خلافت اور سلطنت مسلمانوں میں میراث ہو گئی، اور اس میراث کے ہونے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے سخت نقصان پہنچا۔ اس واقعے کے بعد میں جس قدر خون ریزی مسلمانوں میں ہوئی، اس میراث کی لعنت ہی کی بدولت ہوئی۔ لیکن اس بات کو تمام مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون ریزی روکنے کے لیے یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آگے چل کر یہ طریقہ نہایت ہی نامناسب اور بڑے ہی شر و فساد کا باعث ہوا۔ غرضے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور یزید ان کی جگہ 34 سال کی عمر میں خلیفہ ہوا، اور اہل شام نے فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے صوبوں سے بیعت لینی شروع کی۔ یزید نے دارالسلطنت دمشق سے ایک سفارت بھیجی تھی۔ اس سفارت کے آنے کا حال لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، چنانچہ بہت سے لوگ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں اس لیے بیٹھے رہے تاکہ وہ سفیروں سے ملیں اور ان کے آنے کی وجہ معلوم کریں۔ لیکن اس روز کسی وجہ سے ولید بن عتبہ جو مدینہ کے گورنر تھے صبح کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آ سکے۔ اس وقت یہ قاعدہ تھا کہ ہر جگہ کا عامل یا حاکم، ہر فوج کا سپہ سالار یا سردار خود امامت کیا کرتا تھا۔ شاید سفیروں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، وہ بھی مسجد میں نہیں آئے اور ولید کے پاس ان کے مکان پر چلے گئے تھے۔ لوگوں نے دوپہر تک مسجد میں بیٹھ کر انتظار کیا ولید اور سفیروں کا، مگر جب کوئی بھی نہ آیا تو سب اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ دوپہر سے پہلے ہی یہ بات تمام مدینے میں مشہور ہو گئی کہ دمشق سے سفیر آئے ہیں اور کوئی خاص پیغام لائے ہیں۔ اس سے لوگوں میں کچھ تشویش پیدا ہو گئی۔ چند لوگ مروان کے پاس پہنچے۔ اس وقت مروان ولید کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، یہ سفارت کیسی آئی ہے؟ مروان نے جواب دیا، ابھی مجھے خود اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا، مجھے گورنر ولید نے یاد کیا ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ یہ سفارت کیوں آئی ہے۔ مروان وہاں سے چلا اور ولید کے مکان پر پہنچا۔ ولید کے مکان پر چند سپاہی متعین تھے۔ انہوں نے اندر جا کر ولید کو اطلاع دی۔ ولید نے مروان کو طلب کر لیا۔ مروان اندر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ولید کے پاس اس وقت 4 شامی بیٹھے ہیں۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ ولید نے سلام کا جواب دے کر کہا، بڑی دیر میں آئے مروان۔ مروان ولید کے پاس بیٹھ کر بولا، ہاں مجھے آنے میں کچھ توقف ضرور ہو گیا، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ ولید نے کہا، دمشق سے یزید نے سفارت بھیجی ہے۔ مروان نے قطع کلام کر کے کہا، اس سفارت کا حال نہ صرف میں نے ہی سنا ہے بلکہ تمام مدینے میں اس کی شہرت ہو گئی ہے۔ ابھی جب میں چلا ہوں تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ سفارت کیوں آئی ہے۔ ولید نے کہا، یزید نے ایک فرمان بھیجا ہے، لو پڑھو۔ ولید نے فرمان مروان کی طرف بڑھایا۔ مروان نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، یہ فرمان ہے یزید بن معاویہ خلیفہ کی طرف سے، ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر کے نام۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ شامیوں نے میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ہے، اب تم اہل مدینہ سے بیعت لو، خصوصاً عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے۔ لیکن ان میں سے اگر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کچھ حجت کریں تو انہیں مجبور نہ کرو، کیونکہ یہ دونوں بزرگ ہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی سے بلا تاخیر بیعت لے لو۔ مروان نے اس فرمان کو پڑھ کر ولید سے پوچھا، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ولید نے جواب دیا، تم مدینہ کے گورنر رہ چکے ہو، اب میرے مشیر ہو، یہاں کے لوگوں سے خوب واقف ہو،
یہ بھی جانتے ہو کہ یہاں کے لوگوں کے خیالات کیا ہیں، اب تم ہی بتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ مروان نے کہا، میں یہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مدینہ کے عوام الناس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، انہیں جس بات پر کہو گے آمدہ ہو جائیں گے، البتہ عمرہ عمائدین شہر ذرا مشکل سے آمدہ ہوں گے۔ ولید نے کہا، اور جن 4 بزرگوں سے خصوصیت کے ساتھ بیعت لینے کا حکم ہے ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مروان نے کہا، ان میں سے عبداللہ بن عمر سے نہ صرف مدینہ ہی والے بلکہ حجازی اور کچھ بصرہ کے لوگ بھی زیادہ خوش ہیں، ان کی اطاعت کو فخر سمجھتے ہیں، خلیفہ بنانے پر آمدہ ہیں، لیکن وہ دنیا سے بیزار ہیں، خلافت کے نام سے گھبراتے ہیں، ان کی طرف سے واقعی اندیشہ نہیں، وہ یزید کی خلافت کی بیعت بھی ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے ان سے کچھ کہنا لا حاصل ہے۔ اور عبداللہ بن عباس شام میں ہر دل عزیز نہیں ہیں، خلافت کی خواہش نہیں، وہ بھی ہرگز بیعت نہ کریں گے، اس لیے انہیں بھی چھیڑنا بیکار ہے۔ البتہ عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی دونوں مدیان خلافت ہیں، اس لیے ان دونوں سے بیعت لینی ضروری ہے۔ ولید نے کہا، لیکن کیا یہ دونوں بیعت کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ مروان نے کہا، یہ دونوں بھی آسانی سے تیار نہ ہوں گے، لیکن چونکہ ان دونوں کی طرف سے خروج کا احتمال ہے، اس لیے جس طرح بھی ہو ان سے بیعت لینی چاہیے۔ ولید نے کہا، لیکن اگر میں نے ان دونوں کو بیعت کے لیے مجبور کیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مقابلے پر نہ آ جائیں، اس سے مدینے میں فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ مروان نے کہا، ایسا ضرور ہوگا، لیکن ایک عامل کا فرض ہے کہ اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ ولید نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں کوئی فتنہ اٹھے۔ دراصل ولید بن عتبہ ایک خدا ترس رحم دل اور مخلص مسلمان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوران حکومت میں مدینے میں کوئی فتنہ اٹھے۔ وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہیں ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کریں۔ لیکن مروان نہایت چالاک اور بڑا متفنی تھا، وہ بنو امیہ سے تھا، اس کا سلسلہ نسب اس طرح پر تھا، مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ، اس کی ماں کا نام آمینہ بنت علاقہ بن صفوان تھا، اسے بنو ہاشم سے خدائی بیر تھا۔ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن چونکہ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اس لیے مروان ان سے کدورت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، سنو ولید، تم فوراً عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی کو بلا کر ان سے بیعت لو، اگر بیعت کرنے سے انکار کریں تو انہیں قتل کر ڈالو اور ان کے سر یزید کے پاس بھیج دو۔ ولید کو اس کی یہ گفتگو بڑی ناگوار گزری، اس نے تر شروع ہو کر کہا، مروان تو بڑا ہی مفسد ہے، وہ تو ہی تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکا کر حضرت علی مرتضیٰ سے لڑوایا۔ اب تو چاہتا ہے کہ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ مروان چونکہ یزید کا خیر طلب تھا، یزید اس پر مہربانی کرتا تھا، اس لیے وہ بے دھڑک تھا۔ اس نے بگڑ کر کہا، ولید، جو تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم نے وہ نہ کیا تو یقیناً ایک دن پچھتاؤ گی۔ ولید مدینے کے گورنر تھے، صاحب حکومت و اختیارات تھے، انہیں مروان کی بات بہت زیادہ ناگوار گزری۔ انہوں نے برہم ہو کر پوچھا، اس سے کیا مطلب ہے؟ مروان سمجھ گیا کہ اگر ولید سے اور کوئی سخت بات کہی تو ممکن ہے کہ ناراض ہو کر وہ اسے قید کر دیں گے، اس لیے اس نے نرمی سے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں نے بیعت نہ لی تو وہ یقیناً فتنہ و فساد پر آمدہ ہو جائیں گے، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے کہ میرے کہنے پر عمل کیوں نہ کیا۔ ولید نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو، میں ان دونوں کے اوپر نہ لشکر کشی کروں گا نہ تلوار اٹھاؤں گا۔ مروان نے کہا، تلوار نہ اٹھائیے، لشکر کشی بھی نہ کیجیے، مگر ان سے بیعت کے لیے تو کہیے، ممکن ہے کہ وہ تیار ہو جائیں۔ ولید نے کہا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں،
میں انہیں بیعت کی دعوت دیتا ہوں۔ مروان نے کہا، دیر کرنا مناسب نہیں، یہ بات چھپی نہ رہے گی۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں مدینے کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ متفق کر لیں، اس لیے یہ مناسب ہے کہ آپ ان دونوں کو فوراً اپنے پاس طلب کر کے انہیں بیعت کی دعوت دیں۔ ولید نے کہا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، میں ان دونوں کو آج ہی کسی وقت بلاؤں گا۔ مروان نے کہا، آج ہی نہیں، ابھی بلا لیجئے۔ اچھا، میں ابھی بلاتا ہوں۔ چنانچہ ولید نے اپنا ایک معتبر غلام عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی کو بلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ ولید کا غلام دارالامارہ سے نکل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر علی کی طرف روانہ ہوا تو اسے راستے میں جس قدر بھی لوگ ملے وہ یہی پوچھتے رہے کہ سفارت کیوں آئی ہے۔ غلام کو اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لا علمی کا اظہار کرتا چلا گیا۔ اس سے عوام الناس کو اور بھی تشویش ہوئی۔ اب لوگوں نے خیال آفرینیاں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا شاید ولید کو معزولی اور مروان کو مدینے کا عامل مقرر کیا گیا ہے، کوئی کہتا شاید یزید نے ولید کو بلایا ہے اور ولید مروان کو چارج دینے والے ہیں، کوئی کہتا شاید یزید نے کسی عورت کو طلب کیا ہے۔ غرضے کے جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں، اور لطف یہ کہ ہر شخص اپنی بات کی صداقت پر زور دیتا تھا اور بڑے وثوق سے کہتا تھا کہ یہی بات سچ ہے۔ تمام مدینے میں کچھ اضطراب و پریشانی کی عجیب لہر دوڑ گئی۔ لوگ اصل بات معلوم کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین معلوم ہوتے تھے۔ غلام جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر علی پر پہنچا تو اس وقت ان کے پاس عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے۔ غلام نے ان دونوں بزرگوں کو ایک جگہ دیکھ کر عرض کیا، اچھا ہوا اب دونوں بزرگ ایک ہی جگہ مل گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ غلام نے عرض کی، مجھے آپ دونوں محترم و مقدس اصحاب کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ دونوں بزرگ اس غلام سے واقف تھے، جانتے تھے کہ یہ ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر کا غلام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، کس لیے بھیجا ہے؟ غلام نے کہا، آپ دونوں بزرگوں کو میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ کیا اسی وقت؟ جی ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا کیا ضروری کام پیش آ گیا؟ غلام نے لا علمی ظاہر کی۔ حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف اور عبداللہ بن زبیر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ عبداللہ نے دریافت کیا، ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ غلام نے کہا، میں نہیں جانتا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اس وقت وہاں کون بیٹھے ہیں؟ غلام نے کہا، مروان ہیں اور دمشق سے آئے ہوئے سفیر ہیں۔ اور بھی کسی کو بلایا ہے یا صرف ہم دونوں ہی کو طلب کیا ہے؟ غلام نے کہا، مجھے تو صرف آپ دونوں کو بلانے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اور یہ تاکید کی ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر آنا؟ جی ہاں۔ تب ضرور کچھ دال میں کالا ہے، اگر ہم نہ جائیں؟ غلام نے کہا، نہیں آقا، چلنا ہی ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، گویا تم ہمیں جبرن لے جاؤ گے؟ غلام نے کہا، میری یہ مجال کہاں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں چلنا ہی ہوگا؟ غلام نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ عامل کی حکم کی تعمیل کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہ لوگ نہیں جو وعدہ کریں اسے پورا نہ کریں۔ تم جا کر عامل سے کہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ غلام جانے لگا تو عبداللہ بن زبیر نے روک کر کہا، وہاں جانے کا حسین نے وعدہ کیا ہے، میں نے نہیں، میں شاید اس وقت نہ آ سکوں۔ غلام نے پوچھا، پھر کس وقت تشریف لائیں گے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، جب مناسب سمجھوں گا۔ غلام نے کہا، بہت اچھا، اور حسین ابن علی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ تو ابھی تشریف لائیں گے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، میں ابھی آؤں گا۔ غلام نے سلام کیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو اس وقت جانے کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے، اس وقت تک جانے کا وعدہ نہ کرنا چاہیے، نہ جانا چاہیے۔ میں آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن ایک کام ضرور کیجیے، تنہا نہ جائیے۔ اپنے عزیز و اقارب میں جس قدر لوگ بھی مل سکیں انہیں ساتھ لے جائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لیکن اس قدر احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، خدا جانے وہاں کیا واقعہ پیش آئے، اگر وہاں خدا نخواستہ کوئی ناگوار معاملہ ہوا تو مجھے ضرور اطلاع کرا دیجیے، انشاءاللہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اگر ایسا ہوا تو ضرور اطلاع کر دوں گا، مگر آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یزید خلیفہ ہو گیا ہے اور شامیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یزید کے ہاتھ پر اہل شام بیعت کر لیں گے؟ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، شام والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دوست دار ہیں، اس لیے وہ ضرور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور اس بات کا لحاظ نہ کریں کہ یزید کے اعمال کیسے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، شامیوں کو کسی کے اعمال سے کوئی غرض نہیں، انہیں اپنے فائدے سے واسطہ ہے، ان کا فائدہ ہی اس میں ہے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ کیا دوسرے صوبے والے بھی ان کی خلافت کو تسلیم کر لیں گے؟ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، کوفے کے لوگ دغاباز ہیں، وہ کسی کو ضرور یزید کے مقابلے کے لیے تیار کریں گے۔ بصرے والے کثرت کی طرف جھکیں گے، البتہ مکہ اور مدینہ والے یزید کی بیعت پر کسی طرح تیار نہ ہوں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر اس وقت ولید کا مجھے اور تمہیں بلانے سے کیا منشا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، میرا خیال ہے کہ یزید نے فرمان بھیجا ہوگا کہ اہل مدینہ سے اس کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ ولید نے مروان کو بلا کر مشورہ لیا ہوگا، وہ متفنی ہے، اس نے ہی کہا ہوگا کہ اول حسین اور عبداللہ سے بیعت لے لیجئے، پھر اور لوگ بھی کر لیں گے۔ میں نے اس وقت جب مروان مدینہ کا حاکم تھا یہ کہتے سنا تھا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر کو حکومت کی خواہش ہے، لیکن اگر لوگ آپ کو مجبور کریں تو آپ خلافت لینے سے انکار کر دیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاید ایسی حالت میں انکار نہ کر سکوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، لیکن عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مجبور کرنے پر بھی انکار کر دیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا تو میں ولید کے پاس جاتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سلام کر کے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند عزیزوں کو بلایا اور انہیں ساتھ لے کر ولید کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ ولید کا غلام جب حضرت حسین ابن علی کے گھر سے واپس ہوا تو کچھ متفکر تھا، چونکہ عین دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے اب اسے راستے میں ایک دو آدمی ملے۔ وہ ان لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا دارالامارہ میں داخل ہوا۔ اس وقت وہاں مروان اور ولید ہی بیٹھے تھے۔ دمشق کے سفیر اپنے جائے قیام پر چلے گئے تھے۔ غلام کو دیکھتے ہی مروان نے پوچھا، کیا دونوں صاحب ملے تھے؟ غلام نے کہا، جی ہاں، دونوں ملے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی حضرت حسین کے پاس موجود تھے، میں نے دونوں کو طلبی کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ مروان نے پھر پوچھا، پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ غلام نے سارا واقعہ سنایا تو مروان نے بگڑ کر کہا، تم بزدل اور احمق ہو۔ غلام نے کہا، اگر آپ بہادر ہیں تو میں تب آپ کی بہادری کا قائل ہو سکتا ہوں جب آپ عبداللہ بن زبیر کو لائیں گے۔ مروان نے کہا، کیا غلام بھی اب ایسے جواب دینے لگے؟ غلام نے کہا، کیا غلام انسان نہیں؟ مروان کچھ اور کہنے والا تھا کہ ولید نے اسے روک کر کہا، ان باتوں سے کیا فائدہ ہے؟ کسی کی مرضی کے خلاف اسے زبردستی لانے کی ایک غلام کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ مروان نے کہا، سچ پوچھو تو غلطی آپ سے ہوئی ہے، آپ نے تنہا ایک غلام کو انہیں بلانے کے لیے بھیج دیا۔
ولید نے کہا تو کیا لشکر بھیجتا؟ مروان نے کہا بے شک لشکر بھیجنا چاہیے تھا، اب بھی کچھ نہیں گیا، آپ چند سپاہی بھیج دیں، وہ حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دونوں کو ساتھ لیے چلے آئیں گے۔ ولید نے کہا حسین ابن علی نے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، وہ یقیناً آئیں گے۔ مروان نے کہا ہرگز نہیں آئیں گے۔ ولید نے بگڑ کر کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ وعدہ خلافی کریں گے؟ خدا کی قسم وہ اس وقت بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے جب ان کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہوگا۔ مروان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے کے ایک محافظ سپاہی نے حاضر ہو کر کہا حسین ابن علی تشریف لائے ہیں۔ ولید نے سپاہی سے کہا حسین سے کہو کہ اندر تشریف لے آئیں۔ سپاہی چلا گیا۔ چند ثانیے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارہ میں اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر تنہا اندر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی ولید تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سلام اور جواب کے بعد ولید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ خبر سنائی کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے سن لیا ہے، خدا ان کی مغفرت کرے۔ ولید نے کہا اب یزید خلیفہ ہوا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اہل مدینہ سے اس کی خلافت کی بیعت لی جائے۔ یہ کہہ کر ولید نے یزید کا فرمان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمان پڑھ کر کہا کیا یزید اس قابل ہے کہ وہ دنیائے اسلام کا خلیفہ ہو؟ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں اور خاندان کے کل ممبروں کو جمع کیا اور ان کو اپنے ہمراہ لے کر ولید کے پاس پہنچے اور دروازے پر بٹھایا اور یہ سمجھا دیا کہ اگر میں تم کو بلاؤں اور یا بآواز بلند گفتگو کروں تو فوراً سب لوگ اندر چلے آنا۔ یہ کہہ کر وہ اندر تشریف لے گئے۔ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب سلامت ہوئی، آپ نے دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صلح فساد سے بہتر ہے۔ ولید نے یزید کا خط دیا، آپ نے پڑھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر فرمایا خدا مغفرت کرے، باقی رہی بیعت کی بات میرے نزدیک یہ مناسب نہیں کہ مجھ جیسا شخص خفیہ طور پر بیعت کر لے، اور یہ کچھ موضوع و کافی نہ ہوگا، بلکہ جب میں یہاں سے اٹھ کر لوگوں میں جاؤں اور تم ان سب کو بیعت کے لیے بلاؤ گے اور میں بھی ان لوگوں میں ہوں گا تو سب سے پہلے میں ہی جواب دینے والا ہوں گا۔ ولید کے مزاج میں صلاحیت تھی، اس نے اس کو پسند کر کے کہا بہتر ہے تشریف لے جائیے۔ مروان بول پڑا ان کو بغیر بیعت کیے ہوئے نہ جانے دو، ورنہ ان سے بیعت نہ لے سکو گے جب تک تم میں اور ان میں خون کا دریا رواں نہ ہوگا، اور اگر تم نہ کر سکو گے تو میں لپک کر ان کی گردن اڑا دوں گا۔ اس فقرے کے تمام ہوتے ہی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر کہا تو یا وہ مجھے قتل کرے گا، واللہ تو جھوٹا ہے۔ مروان یہ سن کر دب گیا۔ آپ لوٹ کر اپنے مکان پر تشریف لائے۔ مروان ولید کو ملامت کرنے لگا۔ ولید نے کہا اے مروان، مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں حسین کو بیعت نہ کرنے پر قتل کرتا، اگرچہ مجھے تمام عالم کا مال مل جاتا یا میں اس کا مالک بن جاتا۔ اب تمام مدینے میں شہرت ہو گئی کہ یزید خلیفہ ہو گیا ہے اور اس نے مدینہ والوں سے بیعت لینے کے لیے حکم بھیجا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی مشہور ہو گیا کہ ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لینے کے لیے بلایا تھا، مگر وہ انکار کر آئے ہیں۔ یہ دنیا کا عام قاعدہ ہے کہ کسی نئی بات کا چرچا گلی کوچوں میں عام ہو جاتا ہے۔ یہی مدینہ منورہ میں ہوا۔ ہر بازار، ہر راستہ، ہر گھر میں لوگوں کی زبان پر یہی ذکر تھا، اور کئی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حفاظت کی غرض سے پہنچ گئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کسی خطرے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔
مگر لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا اور در و دولت پر ننگی تلواروں سے پہرا دینے لگے۔ یہ بات مروان کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس نے ولید کے پاس جا کر کہا، تم نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے اپنی حفاظت شروع کر دی ہے۔ ولید نے کہا، تم غلط کہتے ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی حفاظت نہیں شروع کی، بلکہ ان کے دوست و احباب نے خود ہی ان کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ مروان نے کہا، یہی صحیح، مگر ہوا تو برا ہی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہی ان سے بیعت لے لو، مگر آپ نے نہ مانا۔ ولید نے کہا، میں کہہ چکا ہوں، اگر اس وقت میں ذرا سی بھی سختی کرتا تو وہ صاف انکار کر دیتے اور پھر معاملہ بگڑ جاتا۔ وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ پہلے اوروں سے بیعت لے لو، اس لیے میں اوروں سے بیعت لے لوں۔ مروان نے پوچھا، عبداللہ بن زبیر بھی نہیں آئے؟ ولید نے کہا، اس وقت تک نہیں آئے۔ مروان نے کہا، نہ ان کے آنے کی توقع ہے۔ ولید نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے اپنے مکان میں چھپ رہے۔ ولید آدمی پر آدمی بلانے کے لیے بھیجنے لگا۔ آخرکار اپنے غلاموں کو عبداللہ بن زبیر کے گرفتار کر لانے پر متعین کیا۔ غلاموں نے عبداللہ بن زبیر کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عبداللہ بن زبیر نے مجبور ہو کر اپنے بھائی جعفر کے ذریعے سے ولید کے پاس کہلا بھیجا، تمہارے غلاموں نے میری بے عزتی میں کوئی دقیقہ فروگاشت نہیں کیا، تم ذرا صبر کرو، میں کل آؤں گا، تم اپنے غلاموں اور آدمیوں کو بلا لو۔ ولید نے اپنے غلاموں کو واپس بلا لیا اور عبداللہ بن زبیر صرف اپنے بھائی کو لے کر رات کے وقت براہ فرا مکے کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ولید کو اس کی اطلاع صبح کو ہوئی، فوراً چند آدمیوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن ان کو نہ پایا، مجبور ہو کر واپس آئے۔ دوسرے دن عبداللہ بن زبیر کے مدینے سے ہجرت کر جانے کا تذکرہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ بعض لوگوں کو افسوس تھا، بعض کو سخت رنج و خلق تھا، اور بعض کو یزید، مروان اور ولید پر غصہ تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یزید کی بیعت کا فتنہ خدا جانے کیا رنگ لائے۔ اس کی پہلی بسم اللہ یہ ہوئی کہ اچھے لوگوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کرنی شروع کر دی ہے۔ جب لوگ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر باہر نکلے تو انہوں نے یہ بھی سنا کہ ولید اور مروان 30 سواروں کا دستہ لے کر عبداللہ بن زبیر کے تعاقب میں گئے ہیں۔ اس سے لوگوں میں حکومت کی طرف سے اور بھی منافرت پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر حکومت کے کارندوں نے عبداللہ بن زبیر کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ کوئی سختی کی تو وہ بغاوت کر دیں گے۔